کہ آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 30ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، اور یہ بھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت و ہیئت کا کیا عالم تھا۔ اس کی تفصیل بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ آج ہم مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وحی کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے کس مبارک مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین آپ سن چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر سارا ماجرا سنایا تھا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلاسا دیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل سیرت ابن ہشام میں کچھ انداز میں ملتی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی، لباس بدلا، اور ورقہ بن نوفل جن کا پورا نام اسد بن عبد العزیٰ بن قصی تھا سے ملاقات کے لیے نکل گئی، جو ان کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ ورقہ نے دین نصرانی اختیار کر رکھا تھا، کتابیں پڑھی تھیں اور تورات و انجیل والوں کی باتیں سنتے رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے وہ سب باتیں ان کی گوش گزار فرمائیں جو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری تھیں۔ اس احوال کو سن کر ورقہ نے برجستہ عرض کیا، قدوس، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تو نے مجھ سے سچ کہا ہے تو ناموس اکبر جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا وہی ناموس اکبر ان کے پاس بھی آ پہنچا، اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ثابت قدمی اختیار کریں۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں مصروف تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے بھائی کے بیٹے، جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا وہ مجھ سے بیان کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سارا ماحول، سارا وہاں کا احوال سنایا، بیان فرمایا۔ تو ورقہ نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، بے شک آپ کے پاس وہ ناموس اکبر آیا تھا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ اب آپ کو جھٹلایا جائے گا اور ذہنی و جسمانی تکلیف پہنچائی جائے گی، آپ کو خارج البلد کیا جائے گا، یعنی شہر سے نکالا جائے گا، اور آپ سے جنگ کی جائے گی۔ اگر مجھے وہ ایام نصیب ہوں تو میں ضرور اللہ تعالیٰ کے دین حق کی مدد کروں گا۔ پھر انہوں نے سر جھکا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے درمیان میں بوسہ دیا۔ اس ملاقات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ناظرین وحی کے بعد کا منظر کھینچتے ہوئے بعض سیرت نگاروں نے سیرت کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ اسی صورتحال کا عکس ہمیں قرآن پاک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مخاطبت کی ہے کہ یا ایھا المزمل، یعنی اے چادر میں لپٹ کر سونے والے۔ بہرکیف ناظرین وحی تو آ چکی تھی، نبوت کا مژدہ بھی سنایا جا چکا تھا،
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی راہ میں جو سہارے میسر آئے، ان میں ایک بہت بڑا سہارا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ پیش کیا تو کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، آپ کو سنایا جائے گا۔ بعثت کے ابتدائی دنوں کے حزن و ملال میں دلاسا دینے والی اماں حضرت خدیجہ ہی تو تھیں جو ہر گام پر، ہر ڈگر پر سہارا بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اللہ نے آسمان سے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں 2 روایتیں ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے ہشام بن عروہ نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک قصب یعنی موتیوں کے محل کی خوشخبری دوں جس میں نہ شور ہو نہ تکلیف۔ ابن ہشام نے کہا یہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدیجہ کو ان کے رب کا سلام پہنچا دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ یہ جبرائیل ہیں، تمہارے پروردگار کا سلام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ تو خود ہی سلام ہے اور سب کو اسی سے سلامتی ملتی ہے، جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ ناظرین، بخاری کتاب بدء الوحی و کتاب التفسیر، مسلم، ترمذی، مسند احمد، تاریخ طبری کے حوالے سے رہبر انسانیت جو ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا رابع حسنی ندوی کی تصنیف کردہ کتاب ہے میں تحریر کیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے لوٹنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جو برگزیدہ فرشتے نے پڑھائی تھیں اپنے ساتھ لے کر گھر لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثر کا کچھ ایسا بوجھ تھا کہ آپ کے سراپا پر کپکپی طاری تھی، دل کانپ رہا تھا۔ اسی کپکپاہٹ کے ساتھ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تھے اور فرمایا تھا مجھے اڑھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑھا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ پر جو وحشت طاری ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا احوال سنایا جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ اس واقعے کا، وحی کے اس عظیم بوجھ کو محسوس کرنے کا اور اپنے اوپر طاری ہونے والے خوف کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو یہ بات بھی ان سے بتائی کہ مجھے ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی تھی اور دلجوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تو حال یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کسی کو پریشان اور تھکا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا سامان اٹھا کر اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اور کوئی فقر و فاقے میں مبتلا ہو تو اپنی کمائی میں سے اسے امداد بہم پہنچاتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو اس کی پوری خاطرداری کرتے ہیں، ناگہانی مصیبتوں کے ماروں کو اپنے تعاون سے نوازتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کا وہ جواب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بدل میں جو دلجوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کرتی ہیں واقعی وہ تاریخی الفاظ ہیں، تاریخی وہ بول ہیں جو لکھے گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے آج کی اس ایپیسوڈ میں، اس ہفتے میں یہیں رکتا ہوں۔ میں نے کمنٹس میں پڑھا کہ بہت سارے لوگ اس ایپیسوڈ کو آدھے گھنٹے یا مزید بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن میں صاف آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ دوں کہ اگر اس ایپیسوڈ کا ٹائم پہنچایا جائے گا تو کچھ لوگ سنیں گے، اور جن لوگوں کے پاس وقت مختصر ہے اور اس طرح کی سیرت کی باتیں اور قرآن کی تفسیر کی باتیں سننے کے لیے شیطان بھی جو ہے دیتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی کام میں ملوث کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو میرے پرائم ٹائم ہوتی ہیں، ڈیلی ویڈیو نیوز ہوتی ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں 1 لاکھ سے پار ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اور میرے درس حدیث کا کہیں یا پھر اس
تفسیر کے پروگرام کی ویورز کی تعداد دیکھیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے ہم لوگوں نے اس پروگرام کو مختصر اور کم وقت دیا ہے. لہٰذا آپ اس کو رکھیں تاکہ یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ اس کی ویورز کی بھی تعداد بڑھے، جیسے ڈیلی ویڈیو نیوز دیکھا جا رہا ہے یا پرائم ٹائم دیکھا جا رہا ہے. بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام. آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن. آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا.